الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت واجب احترام سامعین کرام، خالق کائنات نے ہمیں ماہ صیام جیسا مبارک مہینہ سال کے بعد پھر ایک مرتبہ عطا کر دیا ہے، اور اس ماہ مبارک کی آمد ہے. خالق کائنات ہم سب کو اس مبارک مہینے میں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بالخصوص اس کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم سامعین و ناظرین، خالق کائنات کا کتنا بڑا کرم فضل احسان ہوا ہے کہ اللہ پاک نے ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا کیا ہے. ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹی، ہمارے بزرگ، ہمارے جوان گزشتہ سال وہ ہمارے ساتھ اس مبارک مہینے میں تھے، لیکن آج وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. تو اللہ پاک نے، ہو سکتا ہے کہ میرا بھی اور آپ کی بھی یہ مبارک مہینہ زندگی کا آخری مہینہ ہو، پھر یہ مبارک مہینہ میں نصیب نہ ہو. اس لیے ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ اس مبارک مہینہ میں نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے. خالق کائنات نے قرآن کریم ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان شریف کے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو. تو محترم سامعین و ناظرین، دیکھیے تقوی اور پرہیزگاری کیا ہے کہ اللہ پاک نے اس مبارک مہینے میں ہمیں حکم دیا ہے کہ تم کھانے پینے سے رک جاؤ. دیکھیے صوم کا معنی کیا ہے؟ صوم کا معنی ہے رک جانا، اور روکنے سے مراد یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، اور حلال چیزوں کے بھی ہم قریب نہیں جا سکتے. حرام چیزوں تو بڑی دور کی بات ہے، حرام تو ویسے ہی حرام ہوتی ہیں، لیکن جو حلال چیزیں ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، اسی طریقے سے دنیا کے دوسرے کام ہیں، اللہ پاک نے گویا کہ کھانے پینے کی چیزیں ہم پر حرام کر دی ہیں. تو اس مبارک مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے وہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. اور پہلے عشرے کی دعا یہ ہے
رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اور یہ دعا پڑھتے ہوئے اس مبارک مہینے کے ہم نے جو ہے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ دیکھیے جب بندہ اس کا اہتمام کرتا ہے، ذکر اذکار تسبیحات پڑھتا ہے، تو پھر روزہ جو ہے وہ ہمیں کچھ نہیں کہتا۔ تو اس روزے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام خواتین و مرد اپنی تیاری شروع کر دیں اور دوسرے بھائیوں کی اور بہنوں کو بھی اس بات کی تلقین کریں اور دعوت دیں کہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اور اس مبارک مہینے میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کی ابتدا ہوتے ہی چاند دیکھنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کو مبارکباد پیش کرنی ہے اس مبارک مہینے کی، اور اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اور ایک ایک لمحے کی ہم نے قدر کرنی ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے اہتمام کے ساتھ میں سیام کے روزے رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان شریف تک جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں خالق کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتی ہیں۔ اور پھر آقا نے ارشاد فرمایا، قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن اور رمضان بندے کی شفاعت کرے گی اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو دیکھیے یہ کتنی عظیم کتاب ہے، اس کتاب کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا ہے اور روزے رکھنے کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ میں سیام کے مہینے میں قرآن کریم کو جو ہے ترتیب کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اور میں سیام میں نوافل کے اندر، نماز تراویح کے اندر، تہجد کی نماز کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، اور تمام ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ اس بات کا اہتمام کریں اور میں سیام کی خوب تیاری کے ساتھ جو ہے اللہ کو یاد کرتے رہیں اور اس کے روزے رکھتے رہیں۔ اور آخر میں اللہ پاک نے کیا فرمایا، لعلکم تتقون، تمہیں تقوی اور پرہیزگاری مل جائے۔ تو تقوی کا کیا معنی ہے؟ تقوی کا معنی یہ ہے کہ ہم نے جھوٹ سے رکنا ہے، ہم نے ہر برائی سے رکنا ہے، ہم نے غیبت سے رکنا ہے، ہم نے چغلی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں سے رکنا ہے، جو صوم کا معنی بھی یہی ہے۔ اور تقوی پھر بندے کو حاصل ہوتا ہے جب بندہ ان تمام بیماریوں سے رک جاتا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو میں سیام کی تیاری کرنے کی اور میں سیام کے اندر نیک عمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بالخصوص رمضان شریف کے مہینہ میں درود شریف کی تسبیح کا اہتمام کرنا ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔